فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانِ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب وحی اور نبوت کے پارٹ نمبر 9 کا آغاز صفحہ نمبر 85 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے قرآن۔ قرآن کریم ہماری آسمانی کتاب اور ہمارے پیغمبر کا جاویدانی معجزہ ہے۔ یہ کتاب 23 سال کی مدت میں تدریجاً ہمارے پیغمبر پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب بھی ہے اور آپ کے اعجاز کا مظہر بھی۔ یہ کتاب عصائے موسیٰ اور دم عیسیٰ کے اثر سے صدہا گنا بزرگ و عظیم اثرات کی حامل ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے آیات قرآنی کی تلاوت فرماتے تھے اور ان آیات کی کشش و جاذبیت لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچ لیتی تھی۔ تاریخ اسلام میں اس موضوع سے متعلق واقعات کی تعداد شمار کی حد سے باہر ہے۔ قرآن مجید 114 سورتوں کا مجموعہ ہے اور یہ تمام سورتیں تقریباً 2605 آیتوں پر مشتمل ہیں اور ان تمام آیتوں میں 78,000 کلمے ہیں۔ مسلمانوں نے صدر اسلام سے لے کر عصر حاضر تک قرآن پر بے انتہا توجہ دی ہے اور اس کے اہتمام کے سلسلے میں بے مثال دلچسپی کا ثبوت دیا ہے جو قرآن کے ساتھ ان کی عقیدت کی دلیل ہے۔ قرآن کریم رسول اکرم کی مبارک زمانے ہی میں ایک جماعت کے ذریعے جسے خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی معین فرمایا تھا اور جو کاتبان وحی کے نام سے مشہور ہوئی لکھا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ اکثر مسلمان مرد اور عورتیں چھوٹے اور بڑے پورا قرآن یا اس کی اکثر آیتوں کے زبانی یاد کرنے سے ایک عجیب عشق رکھتے تھے۔ قرآن کو نمازوں میں بھی پڑھتے تھے اور نمازوں کے علاوہ بھی دوسرے اوقات و حالات میں اس کی تلاوت کو ثواب سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت سے روحانی لذت حاصل کرتے تھے اور تلاوت قرآن ان کی روح کے آرام و سکون کا سرمایہ تھی۔ ہیڈنگ ہے قرآن کے لیے مسلمانوں کی عظیم کوشش۔ مسلمانوں نے ہر زمانے میں اپنی آسمانی کتاب سے شوق و عشق کی بنا پر اپنے علمی و فکری وسائل کے مطابق قرآن مجید کے سلسلے میں کام کیے ہیں، جیسے اسے حفظ کرنا اور اپنے سینوں کے سپرد کر دینا، قرأت و تجوید کے اساتذہ اور ماہرین کی قرأت، معانی کی تفسیر، لغات کی تشریح و توضیح کے لیے مخصوص لغت کی کتابوں کی تصنیف و تالیف، تمام آیتوں و کلموں میں یہاں تک کہ پورے قرآن میں جتنے حروف ہیں ان کو بھی شمار کر لینا، یہ سب کام بڑی محنت سے کیے گئے ہیں۔ قرآن کے معنی و مطالب پر باریک بینی کے ساتھ تحقیق اور قانونی، اخلاقی، اجتماعی، فلسفی، عرفانی اور سائنسی مسائل میں قرآن مجید سے استفادہ کرنا، اپنے اقوال اور تحریروں کو قرآنی آیات سے زینت دینا، قرآنی آیات کے نفیس کتبیں تیار کرنا، یہ چونے کے اوپر آیتوں کا لکھنا، ٹائلوں یا دوسری چیزوں پر قرآنی صورتوں اور آیتوں کو خوشخط و خوشنما خطوط اور طرز تحریر سے لکھنا، سنہرے حروف میں قرآن نویسی، اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو ہر علم سکھانے سے پہلے قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے علم صرف و نحو کے قواعد کی ترتیب و تدوین اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے علم معنی و بیان و بدیع کی اختراع و ایجاد، عربی زبان کی تمام لغات کو جمع کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ قرآن سے مسلمانوں کے عشق و محبت ہی کا نتیجہ تھا جو عقلی و ادبی علوم کا ایک سلسلہ وجود میں آیا، ورنہ اگر قرآن نہ ہوتا تو یہ علوم بھی وجود میں نہ آتے۔ ہیڈنگ ہے اعجاز قرآن۔ قرآن مجید حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ مکہ میں نازل ہونے کی ابتدا ہی سے جب کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے آغاز نزول ہوا
تو رسول اکرم نے باقاعدہ طور پر اس کا مثل و مانند لانے کے لیے کفار مکہ کو چیلنج کیا، یعنی آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میرا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی اور بشر کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کی نظیر پیش کر سکے، اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو اس کی آزمائش کر لو، لیکن یہ جان لو اگر تمام جن و انس بھی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں تاکہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو بھی وہ اس پر قادر نہ ہوں گے۔ پیغمبر کے مخالفین نہ تو اس زمانے میں اور نہ اس کے بعد سے آج تک، جس کو 14 صدیاں گزر گئیں بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، اس چیلنج کا جواب دے سکے ہیں۔ اس زمانے کے مخالفین کا آخری جواب یہ تھا کہ یہ تو جادو ہے۔ مخالفین کا یہ الزام خود قرآن مجید کے غیر معمولی ہونے کا اعتراف اور قرآن کے مقابلے میں ان کا ایک طرح کا اظہار عاجزی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے جہاں تک ممکن تھا ان کو کمزور اور مغلوب کرنے کے لیے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا، البتہ صرف ایک کام تھا جس پر انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا کیونکہ وہ اس کام میں 100% ناامید تھے، یعنی یہ کام وہی تھا جس کا بار بار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر چیلنج کیا تھا، مگر ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ خود قرآن مجید نے بھی اس امر کی تصریح کی ہے، یعنی قرآن کی مانند کم از کم ایک سورہ لانے کا چیلنج، اگرچہ ایک سطر کی صورت میں ہی ہو، جیسے سورہ انا اعطیناک الکوثر۔ ہیڈنگ ہے قرآن کے معجزانہ پہلو۔ قرآن کریم مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے معجزہ یعنی طاقت بشری سے بالا تر ہے۔ یہاں پر ہم اس کے بارے میں مختصر طور پر گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم کا معجزہ ہونا کلی اعتبار سے دو جہات سے ہے، ایک لفظی دوسری معنوی۔ قرآن کا لفظی اعجاز حسن و زیبائی کی صنف سے اور اس کا معنوی اعجاز علمی دنیا سے متعلق ہے۔ پس قرآن کا اعجاز ایک تو زیبائی اور ہنر کے پہلو سے ہے اور دوسرے فکری و علمی پہلو سے۔ ان دونوں پہلوؤں میں سے ہر ایک خصوصاً علمی پہلو کئی گوشوں کا حامل ہے۔ ہیڈنگ ہے الفاظ قرآن۔ قرآن مجید کا اسلوب نہ شعری ہے اور نہ نثری۔ شعری اس وجہ سے نہیں کہ اس میں وزن اور قافیہ نہیں ہے، اس کے علاوہ شعر عام طور سے ایک شاعرانہ تخیل کے تحت وجود میں آتا ہے۔ شعر کی بنیاد یہ صحت و درستی مبالغہ اور افراد پر ہوتی ہے جو ایک طرح کا جھوٹ ہے۔ قرآن میں نہ تو شعری تخیلات کا وجود ہے اور نہ خیالی تشبیہات کا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن نثر بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے جو نظم آہنگ اور ایک مخصوص انداز موسیقی حاصل ہے وہ کسی نثری کلام میں آج تک دیکھنے یا سننے میں نہیں آئی۔ مسلمانوں نے ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت اس کے مخصوص انداز میں خوش لہنی کے ساتھ کی ہے اور کرتے ہیں۔ دینی احکام میں یہ موجود ہے کہ قرآن کریم کو اچھے انداز سے پڑھا کرو۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کبھی کبھی اپنے گھروں میں ایسی دلربا اور دلکش آواز میں تلاوت کرتے تھے کہ اس گلی میں راستہ چلنے والے ٹھہر جاتے تھے۔ کوئی بھی نثری کلام قرآن کی طرح آہنگ نہیں رکھتا، وہ بھی ایسا انداز و آہنگ جو روحانی عوامل سے مناسبت رکھتا ہو، نہ کہ ایسا آہنگ جو لہو العاب کی محافل سے مناسبت رکھتا ہو۔ ریڈیو کی ایجاد کے بعد کوئی بھی روحانی کلام روحانی آوازوں کے متحمل ہونے اور دلکشی اور دلربائی کے لحاظ سے قرآن کی برابری نہیں کر سکا۔ اسلامی ملکوں کے علاوہ دوسرے غیر اسلامی ملکوں نے بھی اس کے دلکش آہنگ کی وجہ سے ہی اپنے ریڈیو کے پروگراموں میں اسے جگہ دی ہے۔ عجیب بات یہ کہ قرآن کریم کا حسن صورت اور اس کی زیبائی و دلکشی نے زمان و مکان کے پردوں کو لپیٹ کر پیچھے پھینک دیا ہے۔ بہت سی باتیں اور بہت سے کلاموں کی دلکشی کسی خاص وقت اور زمانے سے مربوط ہوتی ہے جو دوسرے زمانے کے ذوق سے قطعاً میل نہیں کھاتی، یا وہ کلام کم از کم کسی ایک قوم و ملت کے مذاق کے مطابق ہوتا ہے جو مثلاً کسی مخصوص زبان سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کی زیبائی اور دلکشی نہ تو کسی زمانے سے مخصوص ہے اور نہ کسی جگہ، قوم و نسل اور زبان والوں سے۔ وہ تمام لوگ جو قرآن کے مفاہیم اور زبان سے آشنا ہو گئے ہیں انہوں نے اس کو اپنے ذوق کے مطابق پایا ہے۔ جتنا بھی زمانہ گزر جاتا ہے اور جس قدر مختلف قومیں قرآن سے آشنائی حاصل کرتی جاتی ہیں اتنی قرآن کی خوبیوں سے متاثر اور اس کی زیبائی اور دلکشی پر فریفتہ ہوتی جاتی ہیں۔ متعصب یہودیوں اور عیسائیوں اور چند دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے ان اسلامی 14 صدیوں کی طویل مدت کے دوران قرآن کی عظمت و منزلت کو گھٹانے اور کمزور کرنے کے لیے طرح طرح سے مقابلے کیے ہیں
اور قسم قسم کے ہتھ کنڈے آزمائے ہیں۔ کبھی قرآن میں تحریف ہونے کا پروپیگنڈا کیا، کبھی قرآن میں بیان شدہ بہت سے قصوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور کبھی دوسرے مختلف طریقوں سے قرآن کے خلاف سرگرم عمل رہے، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اپنے ماہروں اور تجربہ کار مقرروں اور ادیبوں سے مدد حاصل کر کے قرآن کے چیلنج کا جواب دیں اور قرآن کی مانند کم از کم چھوٹا سا ہی سورہ بنا لائیں اور دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیں۔ اسی طرح تاریخ اسلام میں بھی بہت سے ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں جو اصطلاح میں زناوقہ یا ملاحدہ کے نام سے پکارے جاتے ہیں، اور ان میں سے چند افراد تو غیر معمولی شہرت کے مالک تھے۔ اس گروہ نے بھی مختلف طریقوں سے دین کے خلاف عام طور پر اور قرآن کے خلاف خاص طور پر بہت سی باتیں کہی ہیں۔ ان میں سے کئی افراد تو عربی زبان میں فن خطابت کے بادشاہ شمار کیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ لوگ بھی قرآن کے ساتھ نزاع اور مخاصمت پر اتر آتے ہیں، لیکن ان سب طریقوں کا جو تنہا نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ انہوں نے قرآن کی عظمت کو روشن تر اور اس کے مقابلے میں اپنے کو حقیر تر ظاہر کر دیا ہے۔ تاریخ نے اس موقع پر ابن راوندی، ابو الاعلیٰ ماری اور عرب کے نامور شاعر ابو طیب متنبی کے متعلق بہت سی کہانیاں اس بارے میں ثبت کی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو ایک بشری فعل ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ بہت سے افراد نبوت کا دعویٰ کر کے اٹھے اور انہوں نے کچھ کلام پیش کیے جو ان کے خیال میں قرآن کے مشابہ تھے، اور ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے کلام بھی قرآن کی مانند ہیں اور خدا کی طرف سے ہیں۔ طلحہ اور مسلمہ اور سجاح کا تعلق اسی گروہ سے ہے۔ اس گروہ نے بالآخر ایک دوسری طرح سے اپنی عاجزی اور قرآن مجید کی عظمت کو واضح اور روشن کیا۔ عجیب بات یہ کہ خود پیغمبر کا کلام جن کی زبان مقدس پر کلام الہی جاری ہوا قرآن سے مختلف ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے کلمات خطبوں، دعاؤں، مختصر جملوں اور حدیثوں کی شکل میں موجود ہیں اور فصاحت کی انتہائی بلندی پر ہیں، مگر کسی طرح سے بھی قرآن کا رنگ و بو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ خود اس امر کی واضح دلیل ہے کہ قرآن اور پیغمبر کے کلام کے سرچشمے الگ الگ ہیں۔ قرآن کا منبع اور ہے اور احادیث کا منبع دوسرا ہے۔ حضرت علی تقریباً 10 سال کی عمر سے قرآن سے آشنا ہیں، یعنی علی کا سن مبارک مذکورہ حدود میں تھا کہ قرآن کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، اور علی اس پیاسے کی طرح جو صاف و شفاف پانی تک پہنچ جائے ان آیتوں کو حفظ فرما لیا کرتے تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر مبارک تک علی کا نام کاتبان وحی میں سر فہرست تھا۔ علی حافظ قرآن تھے اور ہمیشہ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ راتوں کو جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آیات قرآنی کی تلاوت سے خوش رہتے تھے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر قرآن کی بناوٹ اور ترتیب اور اس کا اندازہ تقلید کے قابل ہوتا تو اس کو اس بے نظیر صلاحیت کی بنا پر جو آپ کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں حاصل تھی، اور قرآن کے بعد آپ کے کلام کی کوئی نظیر اور مثال نہیں مل سکتی تھی۔ قرآن کے اندر بیان کے زیر اثر ہونے کی بنا پر قرآن ہی کے طرز و انداز کی پیروی کرنا چاہیے تھی، اور آپ کے تمام خطبے اور تمام تحریریں خود بخود آیات قرآنی کی شکل میں ڈھل جاتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا انداز علی کے کلام کے انداز سے مکمل طور پر مختلف اور جدا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے روشن اور فصیح و بلیغ خطبوں کے ضمن میں جب کبھی کوئی قرآنی آیت پیش کرتے تھے وہ آپ کے کلام سے بالکل علیحدہ محسوس ہوتی، بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بڑا ستارہ چھوٹے ستاروں کے درمیان اپنی غیر معمولی چمک دمک اور امتیازی شان کا حامل ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ایسے موضوعات کو پیش نہیں کیا ہے جو عام طور سے تقریر اور خطابت میں انسان کی ہنر نمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اگر لوگ اپنی خطابت کے جوہر دکھانا چاہتے ہیں تو فخر، مدح، جو کسی کی مذمت کرنا، مرتبہ، غزال اور قدرتی حسن و جمال کی تعریف و توصیف کے ذریعے اپنی ان تقریروں اور اپنے کلام میں خوبصورتی اور جاذبیت پیدا کرتے ہیں۔ قرآن نے نہ تو ان موضوعات کو پیش کیا ہے اور نہ ان موضوعات کے بارے میں داد سخن دی ہے۔ قرآن نے جن موضوعات کو پیش کیا ہے وہ سب کے سب معنوی ہیں اور توحید، معاد، نبوت، اخلاق، احکام، مواضع و نصح اور قصوں سے عبارت ہیں، اور ان سب میں دلکش و زیبائی کی اعلیٰ منزل پر پہنچا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں کلمات کی ترتیب و تنظیم بے نظیر و بے عدیل ہے۔
آج تک کوئی شخص بھی قرآن مجید کی حسن و زیبائی پر دھبا ڈالے بغیر قرآن کی ایک کلمے کو بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکا ہے، اور نہ آج تک کوئی شخص قرآن کی نظیر لا سکا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن ایک حسین و خوشنما عمارت کی مانند ہے کہ نہ تو کوئی شخص اس میں تبدیلی اور اس کے اجزاء کو ادھر سے ادھر کر کے اس کی زیبائی و خوشنمائی میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے، اور نہ اس سے بہتر یا اس کی مانند بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی بناوٹ اور اس کا اسلوب بیاں بالکل نرالا ہے، نہ تو اس سے پہلے کوئی اس کی مثال ملتی ہے اور نہ قرآن کے تمام تر چیلنج کے باوجود اس کے بعد ملتی ہے اور نہ ملے گی، یعنی نہ تو اس سے پہلے کسی نے اس اسلوب میں کوئی بات کہی اور نہ اس کے بعد کوئی شخص اس کا مثل لا سکا یا اس اسلوب کی تقلید کر سکا۔ قرآن کا چیلنج آج بھی اسی طرح پہاڑ کی مانند قائم اور اٹل ہے اور ہمیشہ اٹل رہے گا۔ آج بھی تمام اہل ایمان دنیا کے تمام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس مقابلے میں شرکت کریں، اور اگر آج بھی قرآن کا مثل و مانند پیدا ہو جائے تو مسلمان اپنے دعوے اور ایمان سے دستبردار ہو جائیں گے، لیکن انہیں اس بات پر مکمل یقین ہے کہ اس قسم کی چیز کبھی ممکن نہیں ہے۔ ہیڈنگ ہے معنی قرآن۔ معنی اور مطالب کے لحاظ سے قرآن کا اعجاز تفصیلی بحث کا متقاضی ہے اور کم از کم ایک الگ کتاب کا محتاج ہے۔ البتہ مختصراً قرآن کے اس پہلو پر بھی روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ تمہید کے طور پر یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن کس نوعیت کی کتاب ہے۔ کیا فلسفے کی کتاب ہے؟ کیا یہ کتاب سائنسی، ادبی یا تاریخ کی کتاب ہے؟ یا یہ کہ صرف فن و ہنر کا ایک شاہکار ہے؟ جواب یہ کہ قرآن ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام انبیاء بالکل ایک جداگانہ حیثیت کے حامل ہیں، نہ تو فلسفی ہیں، نہ منطقی، اور نہ ادیب اور مورخ ہیں، اور نہ ہی ہنرمند اور صنعتگر ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ان تمام خصوصیات کے علاوہ بعض زائد خصوصیات کے حامل ہیں۔ اسی طرح قرآن بھی جو آسمانی کتاب ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ منطق، نہ تاریخ ہے، نہ ادب سے ہے، اور نہ کسی فن و ہنر کا شاہکار، لیکن سب کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان سب خصوصیات کے علاوہ مزید خصوصیات کا حامل بھی ہے۔ قرآن انسانوں کی رہنمائی کی کتاب اور حقیقت میں وہ انسان کی کتاب ہے، لیکن انسان بھی کون سا؟ ایسا انسان جس کو انسان کے خدا نے پیدا کیا ہے، اور وہ انبیاء الہی کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کریں اور اس کی سعادت و نیک بختی کا راستہ اس کے لیے کھول دیں۔ اور قرآن چونکہ انسان کی کتاب ہے، پس اللہ کی کتاب بھی ہے، کیونکہ انسانی وہ موجود ہے جس کی خلقت اس دنیا سے قبل ہوئی ہے اور جس کا وجود اس دنیا کے بعد باقی رہے گا، یعنی انسان بنظر قرآن روح الہی کا ایک نسخہ ہے اور بہرحال اس سے اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی معرفت اور انسان کی خود شناسی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ انسان جب تک اپنے کو نہیں پہچانے گا، اپنے اللہ کو بھی صحیح طریقے سے نہیں پہچان سکتا۔ دوسری طرف انسان صرف خدا شناسی کے ذریعے اپنی ہی حقیقت کو پہچان سکتا ہے۔ پیغمبروں کے مکتب فکر میں قرآن جس کا مکمل ترین نمونہ ہے، انسان کے مقابل میں جس کو بشر علم و منطق کے ذریعے پہچانتا ہے بہت مختلف ہے، یعنی وہ پہلا انسان بہت وسیع معنی رکھتا ہے، جبکہ علوم کے ذریعے سے پہچانے جانے والا انسان پیدائش اور موت کے درمیان قائم ہے، ان حدود سے قبل اور بعد میں بالکل تاریکی چھائی ہوئی ہے، اور بشری علوم کے لیے چیزیں بالکل نامعلوم ہیں۔ لیکن قرآن کا انسان ان دو حدوں کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ وہ دوسری دنیا سے آیا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کے مدرسے میں مکمل کرنا ہوگا، اور اس کا مستقبل اس دنیا میں الہی امر سے وابستہ ہے کہ اس دنیا کے مدرسے میں اس نے کس قسم کی کارکردگی، تلاش و کشش یا کاہلی و سستی کا ثبوت دیا ہے۔ اس کے علاوہ پیدائش اور موت کے درمیان انسان جس کو بشر پہچانتا ہے بہت سطحی اور معمولی ہے بنسبت اس انسان کی جسے پیغمبروں نے پہچانوایا ہے۔ قرآن کے انسان کو چاہیے کہ ان باتوں کا علم حاصل کرے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، کہاں پر ہے، اور اسے کیا ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ اگر قرآن کا انسان 5 سوالوں کا ٹھیک جواب دے لے گا تو اس دنیا میں جس میں وہ ہے اور اس دنیا میں جہاں وہ جائے گا، اس کی سعادت و خوش بختی کی ضمانت فراہم ہو جائے گی۔ اس انسان کو یہ جاننے کے لیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کس سرچشمے سے اس کا آغاز ہوا ہے، چاہے کہ اپنے اللہ کو پہچانے اور اپنے اللہ کو پہچاننے کی غرض سے دنیا اور انسانوں کے بارے میں آفاقی اور نفسی
نشانیوں کی حیثیت سے مطالعہ اور غور و فکر کرے اور وجود و ہستی کی گہرائیوں کا بنظر غائر مطالعہ کرے اور ان چیزوں کے بارے میں جنہیں قرآن خدا کی طرف واپسی کہتا ہے، یعنی قیامت، حشر و نشر، قیامت کے خطرات، ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں اور سخت عذاب اور اس کا کچھ لوگوں کے لیے ابدی ہونا، مختصر یہ کہ بعد از موت جو مراحل پیش آنے والے ہیں ان پر تأمل و فکر کرے اور ان سے آگاہی حاصل کرے اور سب پر عقیدہ رکھے اور ان پر ایمان لائے، اور خدا کو جس طرح اول اور موجودات کا نقطہ آغاز جانتا ہے، اسی طرح آخر اور تمام موجودات کی بازگشت و واپسی کا نقطہ آغاز بھی جانے، اور یہ جاننے کے لیے کہ وہ کہاں ہیں، دنیا کے نظاموں اور طور طریقوں کو پہچاننے اور تمام موجودات کے درمیان انسان کے مقام و منزلت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور موجودات کے درمیان اپنی حقیقت کو پھر سے پالے، اور یہ جاننے کے لیے اسے کیسا ہونا چاہیے، انسانی خصلتوں اور عادتوں کو پہچاننے اور اپنے آپ کو انہی اخلاق و خصائل کی بنیاد پر استوار کرے اور انہی کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ یہ جاننے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، انفرادی و اجتماعی مقررہ امور و احکام کی پیروی کرے۔ ان مذکورہ تمام باتوں کے علاوہ قرآن کے انسان کو چاہیے کہ غیر محسوس اور دکھائی نہ دینے والے موجودات اور خود قرآن کے الفاظ میں غیب پر ان کے ارادہ الہی کے مظہر اور واسطہ ہونے کی حیثیت سے ایمان لائے، اور نیز یہ جاننا چاہیے کہ خداوند متعال نے کسی زمانے اور کسی وقت میں بھی بشر کو جو آسمانی ہدایت کا ہمیشہ محتاج رہے، محمل اور بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا ہے، اور ہمیشہ اللہ کے برگزیدہ اقرار جو اللہ کے پیغمبر اور خلق خدا کے رہنما رہے ہیں، خداوند عالم کی طرف سے مابعوث ہوتے اور الہی پیغام کو بندوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ قرآن کا انسان کائنات پر ایک آیت و نشانی کی حیثیت سے اور دنیا کی تاریخ پر ایک تجربہ گاہ کے عنوان سے جو پیغمبروں کی تعلیمات کے صحیح ہونے کا ثبوت فراہم کرتی ہے نگاہ ڈالتے ہیں۔ ہاں، قرآن کا انسان ایسا ہی ہے، اور قرآن میں انسان کے واسطے جو مسائل پیش کیے گئے ہیں وہ دوسرے چند مسائل کے علاوہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 9 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 10 کا آغاز صفحہ نمبر 95 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی قرآنی موضوعات۔